العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قرآن کریم کی یہ سورت سورہ ملک ہے۔ گزشتہ اس سورت کی کچھ آیات کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی آیت میں تو رب تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو لوگ نبیوں اور رسولوں کا کہنا نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی اور رسولوں اور نبیوں کی باتوں کو مانا۔ ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے۔ ظاہر بات ہے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، تو ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں، نبیوں کی باتوں کو سچا سمجھ کر، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے کو سچا سمجھ کر کے وہ جو باتیں کہے اس کو دل سے مان لینا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لیے پہلی صفت بیان کی متقین کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ آج کل جو دنیا کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھے دکھے اس کو مانو، جو نہ دکھے اس کو نہ مانو، جو ویزیبل ورلڈ ہیں اس کو مانو، جو انویزیبل ورلڈ ہیں اس کو مت مانو۔ یہ دنیا کا مزاج ہے۔ لیکن آپ غور کریں گے کہ انسان ہزاروں ان چیزوں کو مانتا ہے جن چیزوں کو وہ دیکھتا نہیں ہے، پھر بھی مانتا ہے۔ بہت سو نے امریکہ نہیں دیکھا، وہ مانتے ہیں کہ امریکہ ہے۔ کسی چیز کے ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان کی عقل اس نے خود نہیں دیکھی، لیکن ہر انسان مانتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، کہ مجھ میں عقل ہے۔ تو ان الذین، یہ بڑی اونچی صفت ہے، یہ بغیر دیکھے ماننا، اس لیے کہ حقیقی ایمان تو یہی ہے۔ اس اللہ کی نشانیاں جگہ جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں، اگر انسان چاہے تو ان نشانیوں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، محبت کے ساتھ ڈرتے ہیں، پیار کے ساتھ ڈرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور وہ شرم کے مارے ڈرتے ہیں کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے اللہ کو۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے، جو رب ان کو پال رہا ہے، جو رب ان کو کھلا رہا ہے، جو رب ان کو پلا رہا ہے، ایسے شفیق رب سے وہ ڈرتے ہیں۔
اس کے سامنے جواب دینے کا خوف ان کے دل میں ہے کہ میں کیا جواب دوں گا اپنے اللہ کو اگر میں نے اس طریقے کی زندگی گزاری تو۔ اور یہ مطلب ہے ڈرنے کا۔ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ لہم مغفرۃ، ان کے لیے تو پروردگار کی طرف سے معافی ہے، اور جس کو معافی مل گئی اس کو آخرت میں سب کچھ مل گیا۔ جس کی پکڑ ہو گئی وہ مارا گیا۔ مغفرت، مغفرت، اس کا احساس، مغفرت کی نیت سے کچھ کرنا، یہ شوق، اعمال پر ابھارنے والی چیز مغفرت ہو کہ بس میری معافی ہو جائے۔ میں کسی کو دوں تو اس لیے کہ میری معافی ہو جائے، میں کسی کی مدد کروں تو اس لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں پڑوسیوں کے حقوق ادا کروں تو اس لیے کہ شاید اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ لہم مغفرۃ۔ مفتی خالی سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا فی الحال ایک سفر ہوا افریقہ کا، ملاوی کا، تو حضرت نے اس میں لکھا کہ میرا ملاوی جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ سکوں جو حدیث کے بارے میں ہو، اور کہا میں نے ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن مجھے احساس ہوا کہ نبی نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ میرے لیے کچھ نہیں لکھا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، تو کہا اسی احساس کی بنیاد پر میں نے کتاب لکھی۔ تو اکابر اور بزرگان دین جو کام کرتے ہیں ان کے کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے مغفرت مل جائے، میری معافی ہو جائے، اللہ کے وہاں کسی طرح میں بچ جاؤں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ ثواب آخرت کے پیسے ہیں، یہ سمجھیں گے تو شوق پیدا ہوگا، اور عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ارے کیا ثواب، ثواب بھائی ثواب آخرت کا پیسہ ہے۔ جب ملک بدلتا ہے تو ایک ملک کی کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلتی۔ امریکہ جائیں گے ڈالر چلے گا، کہیں اور جائیں گے یورپ کے ممالک میں پاؤنڈ چلے گا، کہیں اور جائیں گے ٹینگا چلے گا، الگ الگ طرح کے، کئی لیرا چلے گا، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ کرنسی چلتی ہیں۔ آخرت کی کرنسی ثواب ہے، ثواب۔ وہاں بڑے سے بڑا مالدار چاہے کہ میں مال کی بنیاد پر چھوٹ جاؤں، اللہ کہیں گے نہ، یہ پیسہ نہیں چلے گا، ثواب کا پیسہ لاؤ۔ آخرت کے پیسے ہیں، اسی لیے نبی علیہ السلام بھی ثواب کی لالچ کرتے تھے۔ بہت اہم بات ہے، نبی جیسا نبی جو معصوم ہے، آپ میں بھی یہ لالچ رہتی تھی کہ مجھے ثواب مل جائے، ثواب مل جائے۔ جب نبی ثواب کی لالچ کرتا ہے تو عام آدمی کو ثواب کی کس درجے لالچ کرنی چاہیے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن کہتا ہے اس میں تو لالچ کرنے والوں کو لالچ کرنی چاہیے۔ یہ ہے لالچ کی چیز۔ تو ثواب وَأَجْرٌ کبیر، کچھ لفظ جو بہت پھیکے ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ لفظ بھی ہے جو بہت پھیکا ہو چکا ہے، ثواب۔ کیا ہے ثواب؟ بہت بڑی چیز ہے ثواب۔ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ ثواب ہے کیا۔ ایک آدمی یہاں ہو، اس کے پاس یہاں کے پیسے نہ ہو، اس کو قدر ہوگی کہ پیسہ چیز کیا ہے۔ یہ خریدنا ہے تو بھی پیسے، یہ کرنا ہے تو بھی پیسے، ٹکٹ لینی ہے تو پیسے، یہ کرنا ہے تو پیسے، کھانا کھانا ہے تو پیسے، ہر جگہ پیسے پیسے پیسے۔ آخرت میں بھی ہر جگہ ثواب 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 اور ثواب۔ آخرت کے پیسے ہیں یہ، ثواب معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کو سٹور کر کے رکھنے چاہیے اعمال، تاکہ اعمال کی بنیاد پر اس کا ثواب بچا رہے۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے معافی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ کتنا پیار آئے گا اللہ کو کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس کے دل میں میری محبت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے جن لوگوں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے،
صحابہ نے کہا آپ تو میرے صحابہ ہیں، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لائے۔ اس امت کے فضائل ہیں، نبی نے اس امت کے بارے میں بہت بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنا بھائی کہا ہے جو نبی کو مانیں گے، اور جنہوں نے نبی کو، جن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، کفار مکہ یوں کہتے تھے کہ بھائی آہستہ بولو، تم جو بولتے ہو یہ محمد کو پتہ چل جاتا ہے، پلاننگ باہر آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس پاگل پن کا جواب دیا کہ بتاتا میں ہوں، تم 1000 کمرے بند کر کے پلاننگ بناؤ، ہم ہمارے نبی کو وحی کے ذریعے سے تمہاری پلاننگ سے باخبر کر دیں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چاہے چھپاؤ، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا چاہے ظاہر کر کے کہو۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہم کسی بات کو ظاہر میں کہیں یا پوشیدہ اور چپکے کہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اسی لیے کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے نا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، اس لیے ہمیشہ یہ آیت پیغام دیتی ہے دوسروں کے بارے میں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ بی پازیٹیو آلویز، ہمیشہ۔ بدگمانی کریں گے حساب دینا پڑے گا، نیک گمانی کریں گے کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا۔ بدگمانی کرے گا اللہ پوچھے گا کہ یہ بدگمانی تم نے کیوں رکھی تھی اس آدمی سے، لاؤ ثبوت لاؤ۔ اچھا گمان رکھو گے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کو اچھا کیوں سمجھا تھا۔ ہمیشہ انسان کو دوسرے انسان کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے، ایسا پاک کہ اگر اس دل کے ساتھ وہ مر جائے تو بھی اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دل کے آنے والے خیالات تک کو جانتا ہے کہ میں کیسا سوچتا ہوں، میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، میں زبان سے کہوں یا نہ کہوں۔ علیم بذات الصدور۔ اور فرمایا الا یعلم من خلق، ارے تم اللہ کی پروڈکٹ ہو تو کیا اللہ تمہارے بارے میں جانے گا نہیں؟ ہر کمپنی کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے، ہر کمپنی اس پروڈکٹ کے بارے میں جانتی ہے۔ ویوو کمپنی ویوو کی پروڈکٹ کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی پروڈکٹ ہے، اس کو پتا ہے میں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے۔ سیمسنگ کی کمپنی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے میں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے کسی موبائل کے بارے میں، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اس موبائل کو بنایا نہیں ہے۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک اپنے بچے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، دوسرے کے بچے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے بچے کی پرورش ہم کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں۔ تو پیدائش جو کرتا ہے وہ جانتا ہے، جس کی تخلیق ہوتی ہے وہ خالق اپنے مخلوق کے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیسا بنایا۔ تو الا یعلم من خلق، سیدھا سا قاعدہ ہے، جو پیدا کرے گا وہ جانے گا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بھی ہے، ڈیپ انالائسس کرنے والی ذات ہے اس اللہ کی۔ باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ خبیر، وہ باخبر ہیں تمہاری طرف سے پوری طور سے۔ یہ تو کہا کہ تم چھپا کر کہو، ظاہر کر کے کہو، وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اس آیت کا ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، تب ہمیں ملے گی مغفرت اور تب ہمیں ملے گا بڑا ثواب۔ دوسری آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کو مجھے رب کے وہاں ثابت کرنا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ سوچنے سے پہلے سوچیں کہ یہ جو خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اگرچہ ایک درجے خیالات پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اللہ خیالات کو بھی جانتا ہے۔ انسان کو یہ خیال رہنا چاہیے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اور وہی تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو کتنا نرم بنایا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔
لیکن افسوس کہ زمین پر 24 گھنٹے چلنے کے باوجود بھی 1 منٹ اس زمین سے انسانوں کو اللہ یاد نہیں آتا۔ 24 گھنٹے انسان زمین پر چلتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیسی زمین بنائی۔ اگر ایسا انسان بن جائے تو منٹوں میں ولی بن جائے، اس لیے کہ وہ زمین کو دیکھے گا تو بھی اس کو اللہ یاد آئے گا، وہ آسمان کو دیکھے گا تو بھی اس کو اللہ یاد آئے گا، وہ کسی اور کو دیکھے گا تو بھی اس کو اللہ یاد آئے گا، اس کو خالی مسجد میں اللہ یاد نہیں آئے گا۔ پھیکا ہو گیا ہے رشتہ اللہ سے، بہت پھیکا ہو گیا ہے، بہت پھیکا ہو گیا ہے۔ ہمیں پیار ہی نہیں آتا اللہ کو یاد کر کے۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، ہمیں مٹھاس ہی نہیں آتی اللہ کو یاد کر کے۔ ہمیں کبھی گرم گرم آنسو نکلتے ہی نہیں ہیں اللہ کی یاد میں۔ کبھی اکیلے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا کتنا کرم ہے، میں کیسا گنہگار بندہ ہوا آپ کا، اللہ آپ نے مجھے آنکھیں دی، یہ اس لیے دی تھی تاکہ میں تیرے دین کا کام کر سکوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اس طرح یاد کر کے رو پڑنا، گرم رضائی اوڑھے تو اللہ یاد آئے، اللہ آپ کیسے پروردگار ہیں، مجھ جیسے گنہگار کو بھی آپ نے یہ اوڑھنے کے لیے دیا ہے۔ موزے پہنے تو اللہ یاد آئے، اللہ آپ کیسے رب ہیں، میں تو لائق تھا اس کا کہ ایک کپڑا مجھے اوڑھنے کے لیے نہ دیا جاتا، اس لیے کہ میں سراپا گنہگار ہوں، اور تیرا کرم کہ تو نے رضائی دی اور تو نے موزے دیے، تو نے سویٹر دیا، اللہ تو کیسا رب ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ تقی صاحب کہتے ہیں دل میں چبھن رہے، کھٹک رہے، دل مطمئن نہ رہے، ہر وقت دل میں کہیں نہ کہیں کوئی چنگاری سلگتی رہے اللہ کے یاد کی۔ اس لیے اللہ یہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو اللہ ہیں جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کتنا نرم بنایا ہے، فامشوا فی مناکبہا، تم چلو نا اس کے راستوں میں۔ اللہ، یہ بھی کوئی کہنے کی ضرورت تھی؟ تم چلو، تم چلتے ہوئے اللہ کو یاد کرو کہ کیسا رب ہے وہ۔ اور فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور میرے بندو تم زمین میں سے جو روزی نکلتی ہے اس میں سے کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ بہت بڑا ذخیرہ انسانوں کو زمین ہی سے تو ملتا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، لیکن بندو ایک بات یاد رکھو، ہائے قرآن کی تربیت تو آپ دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ راستوں پر چلنے کے چکروں میں انسان آخرت سے غافل ہو جائے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں آ رہا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھتے ہی یاد دلایا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اٹھنے کی دعا پڑھ کے آخرت یاد آتی ہو؟ ہزاروں میں ایک آدھ، اس لیے کہ مسلمان بھی اٹھنے کی دعا کا مطلب نہیں جانتا۔ 60 سال سے اٹھنے کی دعا پڑھ رہا ہے اور اس کو یہی خبر نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ تو آدھا مسلمان ہے۔ سونے کی دعا پڑھ رہا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ میں سوتے وقت کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی کم سے کم قرآن کا ترجمہ نہ پڑھتا، کم سے کم اتنا تو یاد کر لے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس دعا میں جو معانی کو یاد کرتے ہوئے پڑھی جائے، یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے وہ دعا جو معنی کو سمجھے بغیر پڑھی جائے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں جہاں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم آخرت کے معاملات میں بھی خوب آگے بڑھیں۔ استحضار ہوگا، اٹھتے ہی یاد دلایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا۔ اللہ اکبر، احیانا بعدما اماتنا، اور اٹھتے ہی اللہ نے پہلا گول دکان کا سیٹ نہیں کیا، پہلا گول کاروبار کا سیٹ نہیں کیا، فرمایا بندوں اٹھے ہو تو یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کے پاس جانا ہے، تاکہ پورا دن انسان اس یاد کے ساتھ گزارے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ کاروبار کریں لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔
سوتے وقت کیا دعا سکھائی؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں۔ پتا چلا اسلام کا مزاج ہے سوتے وقت موت کو یاد کرو، اسی لیے تو اموت کہا، میں مرتا ہوں۔ اب جو انسان موت کو سوچ کر کے سوئے گا، کیا وہ غفلت کی نیند اس کو آ سکتی؟ کیا اس کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، جو ریلز دیکھتے دیکھتے سوئے گا اس کے لیے تہجد میں اٹھنا مشکل، جو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے سوئے گا اس کے لیے رات کو پوری رات اس کی غفلت میں گزرے گی، 7 گھنٹے سونے کے باوجود اس کو یہ لگے گا کہ میری تو نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ شریعت کا مزاج ہے سوتے وقت 2 منٹ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ نیند کا وقت شیطان کے وسوسے ڈالنے کا سب سے زیادہ وقت ہے۔ ہم نے ہمارے بچوں کو یہ تربیت نہیں دی کہ بیٹا سوتے وقت موت کو یاد کرو۔ ابھی تو صبح میں اٹھاؤں گا، ایک وقت وہ آئے گا ایسا سوؤں گے کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اللہ کے۔ اسلام کا مزاج ہے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، چلو کھاؤ پیو، اسی لیے تو ہم نے زمین کو بنایا ہے، لیکن ایک بات نہ بھولو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ یاد رہے، میں سمجھتا ہوں 99.99% جھگڑے سماج اور معاشرے سے ختم ہو جائے۔ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ انسان سمجھتا ہے مجھے تو یہی رہنا ہے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ آخرت کی یاد کے بغیر اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا، تقوی کے بغیر اصلاح معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تقوی، اللہ کی یاد، آخرت، معاف کرنے کا مزاج، یہ چیزیں ہیں جس سے سماج سدھرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف جانا ہے۔ اور عجیب بات اللہ نے ہلانے والی کہی، آمنتم من فی السماء ان یکسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس اللہ سے جو اللہ چاہے تو تم کو دھسا دے؟ اللہ اکبر، جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ ان یکسف بکم الارض، خسف کہا جاتا ہے زمین کو پھاڑ کر کسی کو اندر دبوچ لینا۔ آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس بات سے؟ من فی السماء، اس ذات سے جو ذات آسمان میں ہے، اس ذات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ چاہے تو منٹ میں زمین کو پھاڑ کر کے تمہیں اندر چیر دے؟ ان یکسف بکم الارض فاذا ہی تمور، پھر وہ لرزنے لگے۔ فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس ذات سے جو چاہے تو تم پر پتھروں کی بارش برسا دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب پتہ چل جائے گا کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اللہ اکبر، ان قریب پتہ چل جائے گا کیف نذیر، کیسا تھا میرا ڈرانا۔ لیکن وہی بات، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ایگزامپل دیکھنے ہو تو دیکھو فرعون کو، کیسا رہا میرا عذاب۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں، ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ثبوت ہیں۔ قوم عاد کو دیکھو، هَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کسی کو تم باقی دیکھتے ہو؟ هَلْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے تمہیں؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ وہ ایسے پڑے تھے جیسے لمبے لمبے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ 7 لیال و 8 ایام حسوماً، ہم نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر ایسی ہوائیں چلائی جن ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا میرا عذاب۔ اللہ معمولی ذات نہیں ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ میں اپنے بارے میں اعتراف کر سکتا ہوں، مجھے اس درجے کی اللہ کی پہچان نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے۔ مجھے ہوتی حکومتوں سے مجھے ڈر نہ لگتا،
کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ اس لیے ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق تھا. غزہ والوں نے اللہ کو پہچانا تو وہ ایسے ماحول میں بھی سکھی ہے. وہ اس والے اللہ کو سمجھ رہے ہیں. میں اس اللہ کو سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے دماغ سے بنایا ہے. کیوں ہوگا کہیں کوئی اللہ؟ قرآن کیسا اللہ سمجھا رہا ہے؟ قرآن جس اللہ کی پہچان کرواتا ہے، خدا پاک کی قسم، ایسے اللہ کو پڑھنے کے بعد انسان سے ڈرنا بند کر لے. وہ والا اللہ ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا میرا عذاب. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، آسمان پر نظر تو دوڑاؤ. وہ پرندے جو پرندے اڑ رہے ہیں تمہارے اوپر اور وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، ان پرندوں کو ما يمسكهن الا الرحمن، ان پرندوں کو ہم روک رہے ہیں. یہ ہے ہماری قدرت کہ ویسے تو فضا میں اور ہوا میں کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، لیکن ان پرندوں کو ہم روک رہے ہیں اپنی قدرت سے. یہ ہے ہماری قدرت. اللہ پہچان کروانا. ہم نے نہیں پہچانا. ہم نے پیسوں کو پہچانا، ہم نے بنگلوں کو پہچانا، ہم نے گاڑیوں کو پہچانا، ہم نے حکومتوں کو پہچانا. اللہ معاف فرمائے نہیں پہچانا تو ہم نے اس ذات کو نہیں پہچانا جو ذات حقدار تھی اس کی کہ ہم اس کو سب سے زیادہ پہچانیں. مسلمانوں نے سب سے کم اگر کسی کو پہچانا ہے تو میں سچ کہتا ہوں وہ اللہ کو پہچانا ہے. اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام سنا ہے تو ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم اور اللہ کو آگے پہچانیں. صحابہ نے اللہ کو پہچانا تھا تو صحابہ کی حکومتیں صحابہ کو بدل نہیں دیتی تھی. صحابہ کا مال صحابہ کو نہیں بدلتا تھا. وہ رومن امپائر کے پاس جاتے تھے لیکن ان کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو ہم روک رہے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اور فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم، ارے بھلا بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہاری ٹیم بن جائے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے جو تمہاری ٹیم بن کر کے آئے. ینصرکم، اور وہ ٹیم تمہاری مدد کرے. من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو تمہارا لشکر بن کر کے تمہیں بچائے. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ تو دھوکے میں ہیں. اللہ بچائے اللہ بچائے، یہ صفت مجھ میں بھی ہے کہ خالی کافر دھوکے میں نہیں ہے، میں بھی کہیں نہ کہیں دھوکے میں ہوں. ان الکافرون الا فی غرور. اور فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے جو تم کو روزی دے. ان امسک رزقا، اگر اللہ اپنی روزی بند کر دے تو ہے کوئی جو تم کو روزی دے. کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی نہیں ہے. اگر ہم کمزور بندوں سے اپنی روزی بند کر دے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں ایک گھونٹ پانی دے. بل لجوا فی عتو و نفور، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی باتیں سن کر یہ ایمان لائیں، لیکن ان کا حال کیا ہے. ان کافروں اور مشرکوں کا، یہ لوگ تو اڑے ہوئے ہیں تکبر میں اور کفر میں، باز نہیں آ رہے. اور اخیر میں فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ، ایک بات بتاؤ، ایک وہ آدمی ہے جو اندھے منہ چلتا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جو سیدھا چلتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، ان دونوں میں سے زیادہ ہدایت والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے جو سیدھا چلتا ہے وہی. یہ ایمان والے کی مثال ہے. قل هو الذی انشأکم، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے دل بنائے. ہائے ہائے کیا محبت اللہ پیدا فرما رہے. ہم نے تمہارے لیے کان بنائے بندو، ہم نے تمہارے لیے دل بھی بنایا، لیکن اللہ ایک شکایت کر رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. شکایت ہے. ہونا تو یہ چاہیے
کہ تم بھرپور اس اللہ کا شکر ادا کرتے، جس اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، جیتا جاگتا جسم دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے، اللہ ہمیں اس درجے کا اپنا علم نصیب کرے جس درجے کا وہ اللہ ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔